السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دنیا میں انسان کو جب بھیجا گیا تو اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ وہ یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے اور انسان کو یہاں پر آزمایا جائے گا اور ایک دن اللہ کے حضور میں اسے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب دنیا میں انسان بھیجا گیا تو اسے ان گائیڈڈ نہیں رکھا گیا، بلکہ وقتاً فوقتاً پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ دنیا کے جو پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہدایات لیں، اپنی نسل کو وہ ہدایات منتقل کیں، اور پھر پے در پے پیغمبروں اور رسولوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور انہیں یہ بتاتے تھے کہ ایک دن قیامت کا لمحہ برپا ہوگا، ایک دن حشر کا میدان لگے گا اور تم سب کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ تاہم یہ جو ہدایات کا سلسلہ ہے، یہ جو انبیاء اور رسل کا سلسلہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سزا بھی دیتا ہے، یعنی اگر وہ اچھا رویہ اختیار کرے تو دنیا میں جزا دیتا ہے، اعلیٰ مرتبے دیتا ہے، دنیا کی قوت، طاقت، شوکت، حشمت اس کو عطا کرتا ہے، لیکن اگر وہ سرکشی اختیار کر لے تو پھر دنیا ہی میں سزا بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو سزا ملی، اور اس کے بعد پھر بنی اسماعیل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بنی اسماعیل میں جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو دنیا ایک اور کروٹ لے چکی تھی۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب وہ تاریخ کے دور میں آ چکی تھی، یعنی ایک زمانہ قبل از تاریخ ہے اور ایک زمانہ بعد تاریخ ہے۔ وہ تاریخ کے دور میں جب داخل ہوئی ہے تو اب یہ ممکن ہو گیا کہ پیغمبر کی ہدایت اور پیغمبر کا اتمام حجت، پیغمبر انہی دو مقاصد کے لیے آتے ہیں، وہ اللہ کی ہدایت کو اتمام تک پہنچا دیں، یعنی وہ ہدایت جو ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا اتمام ہو جائے، وہ پوری ہو جائے، اس کی تفصیلات لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس کے بارے میں اگر کوئی سوالات ہیں تو ان کا جواب مل جائے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان اندھا اور بہرا ہے اور وہ اولاً ہدایت کا محتاج ہے، ایسا نہیں۔ ہدایت اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اجمالی طور پر موجود ہے، اس کی تفصیلات کے لیے اسے پیغمبروں کی ضرورت ہوتی ہے یا تعین کے لیے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس اجمالی ہدایت کو ہم دنیا سے متعلق کرتے ہیں تو اس میں کہیں غلطی کھاتے ہیں، کسی چیز کو صحیح طریقے سے متعین نہیں کر پاتے، کچھ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، کہیں افراد تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پیغمبروں کے ذریعے سے یہ ہدایت اتمام کو پہنچا دی جاتی ہے۔ یہی اتمام ہدایت اور اکمال دین ہے جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں بیان کرتا ہے، یعنی ہدایت پوری کر دی گئی، دین کو پورا کر دیا گیا۔ تو دین کو یہ پورا کرنے کا کام یا ہدایت کو پورا کرنے کا کام وہ کرتے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا پر اتمام حجت ہو جائے لوگوں پر۔ تو پہلے مرحلے میں قوموں ہی پر ممکن تھا، اس کے بعد ذرا وسیع پیمانے پر اس کا اہتمام ہوا، اب یہ تاریخ کے حوالے کرنا ممکن ہو گیا۔ یعنی جب تاریخ کا دور شروع ہو گیا تو اب یہ ممکن تھا کہ یہ سب کچھ تاریخ کے حوالے ہو جائے۔ جو کتاب نازل کی گئی اس کی حفاظت ممکن ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اتنی بڑی تعداد پیدا ہوئی، ایک سلطنت وجود میں آ گئی، ایک پوری کی پوری قوم، ایک نئی قوم دنیا کے اندر متعارف ہوئی، تو اب گویا یہ ممکن ہو گیا کہ ان کے ذریعے سے اجماع اور تواتر کے ساتھ یہ کتاب بھی دنیا کو منتقل ہو جائے، گویا خدا کی ہدایت جو اتمام کو پہنچی ہوئی ہے۔ جو پیغمبر کام کرتے ہیں انذار کرنے کا، یہ اس کتاب کے ذریعے سے ممکن ہو گیا ہے، کیونکہ یہ کتاب اس لحاظ سے بہت منفرد ہے، تورات سے بہت منفرد ہے کہ یہ کتاب اس اسلوب میں نہیں ہے کہ اس میں صرف قانون بیان کر دیا گیا ہے یا ہدایت کی ضروری باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر انذار کی کتاب ہے، خبردار کرنے کی کتاب ہے، گویا داعی ہے خدا کی زمین کے اوپر، تو اس کا بھی امکان پیدا ہو گیا۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اتمام حجت ہوا، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ظہور کیا، اس کی عدالت دنیا میں برپا ہوئی جو سب رسولوں کے ذریعے سے برپا ہوتی رہی ہے، اس کی تاریخ کو دنیا تک منتقل کرنا ایک اسٹیبلشڈ ہسٹورک واقعے کی حیثیت سے یہ بھی ممکن ہو گیا۔ اس وجہ سے نبوت کو ختم کر دیا گیا، اس کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی کہ لوگوں کو بار بار اس امتحان میں ڈالا جائے۔ ٹھیک ہے، اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ جب نبوت کا جو دوسرا دور شروع ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وہ اس کی ابتدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو علاقے مخصوص کر لیے، ایک آپ نے فرمایا کنعان کا علاقہ، فلسطین جسے ہم کہتے ہیں، ایک جزیرہ نما عرب کا علاقہ، اور دونوں طرف آپ نے اپنی ایک اولاد جو ہے وہ وہاں پر بسائی۔
بنی اسحاق کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب یہ فیصلہ کیا گیا نبوت کا اور اس قوم کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ڈالی گئی، تو بنی اسحاق میں تو پے در پے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا. لیکن جب ہم بنی اسماعیل کی طرف آتے ہیں تو صرف سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں جو وہاں پر جزیرہ نما عرب میں موجود ہیں پیغمبر کی حیثیت سے. اس کے بعد ایک بڑا طویل فصل آ جاتا ہے بیچ میں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. تو گویا وہ جو 2 علاقے منتخب کیے گئے، اس میں سے ایک علاقے میں تو پے در پے نبوت کا سلسلہ جاری رہا، دوسرے میں بہت بڑا فصل آ گیا ہے. وہ فصل پھر کیوں آیا جب یہ طے ہو گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمہ داری ہی اسی ترتیب سے دی گئی ہے. یعنی جو بنی اسحاق ہیں، جن کو ہم بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، یا آپ زیادہ تر عرف میں ہم یہود کہتے ہیں ان کو، تو بنی اسحاق کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے وہ اس منصب پر فائز کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں دونوں کو ذمہ داری نہیں دی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پہلے ان کو ذمہ داری دی گئی ایک لمبے عرصے تک، کم و بیش 2000 سال تک یہ معاملہ انہی کے ساتھ رہا ہے. وہی دنیا تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے مامور تھے، اس لیے نبوت دنیا میں رہی. ان کا معاملہ یہ رہا، یہ گویا گوشہ خمول میں پڑے ہوئے ایک دور دراز علاقے میں جو متمدن علاقوں سے بھی ذرا دور ہے، وہاں پر ان کی تربیت کا اہتمام ہوتا رہا. ان کے اندر کچھ بڑے غیر معمولی خصائص اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے، یہاں تک کہ آخری پیغمبر کی بعثت پھر ان کے اندر ہوئی، یعنی کئی ہزار سال کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ان کو یہ ذمہ داری دی. چنانچہ یہی وہ چیز ہے جس کو سورہ حج کے آخر میں بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اب تم جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہے. اب ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھو، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، اور تمہیں ابراہیم کی اولاد کی حیثیت سے یہ ذمہ داری دی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کی اولاد کی حیثیت سے یہ ذمہ داری دی. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اس وقت بھی تمہارا نام مسلمان ہے، اور اس سے پہلے بھی مسلمان ہی تھا، لوگوں نے اگرچہ اس کو الگ نام دے لیے. سورہ بقرہ میں بھی اسی کو دہرایا ہے. یعنی جب تحویل قبلہ ہوئی تو اس کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی اب گویا اللہ کے رسول نے تم پر گواہی دے دی ہے، تم اب دنیا کے سامنے گواہی دینے کے لیے نکلو. تو اللہ تعالیٰ کی آپ اس اسکیم کو اگر دیکھیں تو یہ پھر 3 ادوار میں تقسیم ہو جاتی ہے. یعنی پہلا دور جس میں ہر قوم کی طرف رسول یہ کہا گیا کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب قرآن بھی موجود ہے، تم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہو، اتمام حجت جو کچھ رسول کے ذریعے سے ہوا ہے وہ بھی تاریخ کا ایک ناقابل تردید واقعہ بن چکا ہے، تم بھی دنیا کے سامنے ہو، تمہارا کام بھی دنیا کے سامنے ہے، اس لیے اب نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی. اس قرآن کی روشنی میں اب تم یہ ذمہ داری انجام دو اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، اب ذرا آگے چلتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو بھی اب اس دنیا میں موجود ہیں، خواہ ان کا تعلق جزیرہ نما عرب سے ہو، خواہ ان کا تعلق وہ فلسطین والے علاقے سے ہو، خواہ ان کا تعلق کسی اور جگہ سے ہو، اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو کیا ان ہر انڈیویجول پر یہ ذمہ داری اب عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں، یا ان میں سے اب سلیکٹ کرنے کی بات کر رہا ہے قرآن مجید؟ نہیں، یہ ذمہ داری تو اصلاً عائد ہوتی ہے بنی اسماعیل پر. جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم بھی تباً ان کا حصہ بن جاتے ہیں. اس کے لیے تورات کی جو تعبیر ہے وہ پردیسی کی ہے. یعنی جب بنی اسرائیل کو ذمہ داری دی گئی تو یہ کہا گیا کہ اب تمہاری دعوت پر جو لوگ ایمان لا کے تمہارے ساتھ شامل ہوں، یہ پردیسی بھی اب تمہاری ذمہ داری میں اسی طرح شریک ہے. ذمہ داری بنیادی طور پر دنیا کے سامنے حق کی شہادت دینے کی یہ بنی اسماعیل کی ذمہ داری ہے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی کو اس منصب پر فائز کیا گیا ہے. یعنی میں اسپیسیفکلی اگر پوچھوں، جیسے میں پاکستان میں رہتا ہوں اور آرین نسل ہم لوگ ہیں، تو اسپیسیفکلی ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے اس کی. آپ کے اوپر یہ ذمہ داری تب عائد ہوتی ہے، یعنی جب آپ ایمان لے آتے ہیں، آپ ان کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ بقائمی ہوش و حواس اس دین کو اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، شعوری طور پر اس کو اپنا لیتے ہیں، تو اب وہ جب ذمہ داری ادا کریں گے تو اس ذمہ داری میں آپ کو بھی ان کی نصرت کرنی ہے، آپ کو بھی اس کا حصہ بننا ہے، ٹھیک ہے، جہاں کہیں ضرورت پڑے گی. لیکن یہ ذمہ داری اجتماعی ذمہ داری ہے. دیکھیے، اجتماعی ذمہ داری اور انفرادی ذمہ داری میں فرق ہوتا ہے. انفرادی ذمہ داری میں مجھ پر الگ، آپ پر الگ، ہر شخص پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے قرآن پڑھنا ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، جس طرح سے روزہ رکھنا ہے، جیسے حج کرنا ہے، تو یہ ذمہ داریاں انفرادی طور پر ہم پہ عائد ہوتی ہیں. ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، دنیا میں کوئی آدمی بھی نہ پڑھنے والا ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی ذمہ داریوں کی یہ نوعیت نہیں ہوتی، وہ ایک گروہ پر ڈالی جاتی ہے.
جب کوئی ذمہ داری اجتماعی طور پر ڈالی جاتی ہے تو پھر اجتماعی سطحی پر اس کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاد کے بارے میں مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ریاست پر ہے، اصلاً وہ ذمہ داری گروہ پر ہے، جماعت پر ہے، پورے کی پوری قوم پر ہے۔ جب قوم اس ذمہ داری کو انجام دینا چاہتی ہے تو وہ کسی نظم کے ذریعے سے دیتی ہے، اس وقت اس کی تعبیر ریاست سے یا حکومت سے کر لی جاتی ہے۔ تو بنی اسماعیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قومی حیثیت میں جزیرہ نما عرب کو اپنا مرکز بنا کر، وہاں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ وہاں ہے، وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، اس بیت اللہ کو توحید کے مرکز کی حیثیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اس کا متولی بنایا گیا ہے، یعنی اللہ کا گھر، ذمہ داری دی گئی ہے انہیں کہ اس گھر کو پاک رکھیں، شرک کی ہر غلاظت سے پاک رکھیں، اس کو اعتکاف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، حج کرنے والوں کے لیے تیار رکھیں ہر لحاظ سے۔ یہ ذمہ داری دے کر انہیں کہا گیا کہ یہ جزیرہ نما عرب تمہارا ہے، اس جزیرہ نما عرب میں اب اس دین کو کوئی نہ ماننے والا آباد نہیں ہوگا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فیہ دینان، اس میں کبھی دو دین اب جمع نہیں ہوں گے۔ تو ایک علاقہ، وہ علاقہ اسی طرح خاص ہے، یعنی فلسطین جیسے ایک زمانے میں خاص تھا، ظاہر ہے کہ فلسطین کی وہ نوعیت اب نہیں رہی کیونکہ یہود اللہ کے غضب میں مبتلا کر دیے گئے۔ ان لوگوں کو جب ذمہ داری دی گئی بنی اسماعیل کو تو ان کا مرکز وہی ہے، باقی پوری دنیا میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن مجید جب کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو اس میں جو کنتم خیر امۃ ہے وہ اسپیسیفکلی بنی اسماعیل کو کہہ رہا ہے۔ بنی اسماعیل میں بھی اس وقت کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یعنی جب یہ کہا گیا ہے کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو اور اب تم اس دین کی دعوت لے کے اٹھو، تو وہاں تو بنی اسماعیل مقصود ہے، ٹھیک ہے، قیامت تک ان پر ذمہ داری ہے۔ لیکن اس آیت میں جب یہ کہا گیا کنتم خیر امۃ، تو ان کے اس گروہ کو مخاطب کیا گیا جو اس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں تیار ہوا، اور اس کے بارے میں اس واقعے کا اظہار کیا گیا کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ہم دنیا کی بہترین گروہ۔ صحیح۔ اب آتے ہیں ذرا ان جنرل اگر ہم بات کریں، اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس دعوت کو قبول کرتا ہے وہ طبعاً جو ہے وہ اس ذمہ داری کے اندر ایک طرح سے شریک ہو گیا ہے، لیکن اب ہم عام لوگوں کو دیکھیں، میں ایک انجینئرنگ کا طالب علم ہوں، کوئی میڈیسن پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اور پڑھ رہا ہے، تو کیا اب یہ ذمہ داری مجھ پر بالکل اسی طرح سے ہوگی، یا کچھ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ نکلیں اس چیز کے لیے بھی جو کہ قرآن میں غور کریں، جو کہ فقہ کے اندر دیکھیں، جو کہ حدیث کو دیکھیں، کچھ ایسے لوگ ہوں جو اسپیشلائزڈ ہوں، یا سب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے دنیا پر شہادت دینے کی ذمہ داری، ٹھیک، دنیا کی تمام اقوام پر، جس طریقے سے جو آیت ہم نے ابھی پڑھی اس میں بیان کیا گیا ہے لِتَكُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی بنی اسماعیل کے سوا دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان پر خدا کی گواہی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذمہ داری افراد پر نہیں ڈالی گئی، یہ بحیثیت مجموعی ڈالی گئی ہے، صحیح، یہ اجتماعی حیثیت سے ادا ہونی ہے، یعنی ان کا کام ہے کہ وہ بیت الحرام کو مرکز بنا کر پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی اشاعت عام کریں، دنیا میں اسلام کی دعوت کے مراکز قائم کریں اور پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام رکھیں، بادشاہوں کے سامنے بھی، حکمرانوں کے سامنے بھی، پارلیمنٹوں کے سامنے بھی، ہر ایک تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں، یہ اور ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ایک ذمہ داری وہ ہے جس کو اس امت کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے بیان کیا گیا ہے، اس کو بھی تو آخر حق پر قائم رہنا ہے، اس کو بھی صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، تو یہ ایک دوسری ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری وہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام انذار کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں، وہ ذمہ داری رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء پر عائد کی گئی۔ یہ ذرا چھوٹا دائرہ ہو گیا، یہ اب دائرہ ہے اپنی اپنی قوم کا، ظاہر ہے کہ یہ پوری کی پوری امت جب پھیلتی چلی جائے گی، لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں گے، تو کوئی جاپان میں ہوگا، کوئی امریکہ میں ہوگا، کوئی پاکستان میں ہوگا، کوئی افغانستان میں ہوگا، کوئی مصر میں ہوگا، کوئی مراکش میں ہوگا، کوئی شام میں ہوگا، کوئی عراق میں ہوگا، دسیوں اقوام میں بڑھ جائیں گے، چھوٹی چھوٹی قومیں ہوں گی۔ آج کے زمانے میں تو ابلاغ کے ذرائع نے ہمیں بہت قریب کر دیا ہے، آج سے 100 سال پہلے تک بھی دنیا میں خبر نہیں ہوتی تھی لوگوں کو یہاں کیا ہے اور وہاں کیا ہے۔ ان سب جگہوں کے اوپر اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی ہدایت کا اہتمام بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اس کو قرآن مجید نے سورہ توبہ کے آخر میں بیان کیا ہے، اور وہاں یہ بتایا ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ ذمہ داری جو ہم ڈالنے والے ہیں یہ سب مسلمان نہیں ادا کر سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام مسلمان اس کے مکلف ٹھہرا دیے جائیں کہ وہ دین کے عالم بنیں اور دین کو سمجھیں اور اس میں تفقہ پیدا کریں۔ پریکٹیکلی پاسبل بھی یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں الگ الگ دی ہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کی۔
یعنی کوئی آدمی انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی لوگوں کی اور خدمت کرے گا، کوئی بازار میں جائے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی ذمہ داری کرے گا، تو لوگ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں. لیکن کچھ لوگ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کچھ لوگوں کو ہر گروہ میں سے، ہر علاقے میں سے نکلنا چاہیے. وہ لوگ کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سچی بصیرت پیدا کریں. سادہ لفظوں میں کہیں وہ دین کے عالم بنے. یعنی جس طرح ایک آدمی اپنے لیے اس کیریئر کا انتخاب کرتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، تو کچھ لوگ یہ انتخاب کریں کہ انہیں دین کا عالم بننا ہے، دین کی بصیرت پیدا کرنی ہے. یعنی جس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا کہ صحت ایک مسئلہ ہے، بھائی ہر قوم کے اندر ڈاکٹر ہونے چاہیے. یا آپ نے تعمیرات کرنی ہے تو ہر قوم میں انجینئر ہونے چاہیے. یا اسی طریقے سے مختلف پیشے ہیں، مختلف شعبے ہیں زندگی کے جن کو لوگ اختیار کرتے ہیں. تو دین کی ہدایت کو لوگوں کے اندر عام کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کو خبردار رکھنے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے بھی کوئی اہتمام ہونا چاہیے نا. کچھ لوگ اس کو اختیار کریں. تو یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ دین کی سچی بصیرت پیدا کریں، اور پھر کام بھی بیان کر دیا گیا کیا کریں. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. دیکھیے وہاں کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ٹھیک ہے، یعنی تم پر اللہ کے رسول نے گواہی دے دی ہے، شہادت دے دی ہے، اب تمہیں دنیا کی سب اقوام پر یہ شہادت دینی ہے، دنیا کے سارے انسانوں پر یہ گواہی دینی ہے. وہ گواہی اجتماعی سطح پر ہے. یہاں بالکل دوسرا اسلوب ہے. یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ہر قوم کے اندر، یعنی خود اس امت کے اندر، بنی اسماعیل کے اندر بھی مختلف گروہ ہوں گے، جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے بھی مختلف گروہ ہوں گے. بالکل صحیح. ہندوستان میں بھی ہوں گے، ملائیشیا میں بھی ہوں گے، مراکش میں بھی ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے. ان کے ہر گروہ میں ایسے لوگوں کو پیدا ہونا چاہیے. چند لوگ، یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ یہ کام کریں. ابتدا ہی آیت کی یہاں سے ہوتی ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب نہیں کر سکتے، اس کام کے لیے نکل ہی نہیں سکتے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کچھ لوگ نکلے دین کی بصیرت حاصل کریں. لینذروا قومہم، یعنی اب یہاں شہادت زیر بحث نہیں ہے، اتمام حجت زیر بحث نہیں ہے. یہاں یہ کہ وہ اپنی قوم کو انذار کرے، خبردار کرے، انہیں بیدار رکھے. لینذروا قومہم، اپنی قوم کو، یہ ان کے اصل مخاطب ہے. یعنی ہر آدمی، آج کے زمانے پہ قیاس نہ کیجیے، اب نوعیت بہت مختلف ہو گئی ہے. ہم یہاں بات کرتے ہیں، ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے. جی یہ اہتمام جب کیا جا رہا ہے تو اس وقت چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں، اور ایسا ہی ہوا بھی ہے. آپ اپنی 1400-1500 سال کی تاریخ پہ اگر نگاہ ڈالیں تو ایسا ہی ہوا ہے کہ مختلف جگہوں پر ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے. وہ بہت بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، درمیان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ادا کرنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن بحثیت مجموعی کام یہی ہے، لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. یعنی جب وہ دین کا علم حاصل کر لیں، ظاہر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس وقت ان کو مدینے میں آنا تھا. پھر دین کے علم کے مراکز بھی پھیلتے چلے گئے. دمشق دین کا مرکز بن گیا، مکہ دین کا مرکز بن گیا، دوسرے مراکز وجود میں آتے چلے گئے. ان مراکز میں جائیں، دین کا علم حاصل کریں. آج آپ جانتے ہیں کہ بہت سے دوسرے مراکز جن میں لوگ جاتے ہیں، یونیورسٹیاں. میں جب ملیشیا میں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کے جو علماء ہیں وہ زیادہ تر کہاں سے دین کا علم حاصل کر کے آئے ہیں؟ دیوبند سے. اچھا. یعنی ایک زمانے میں دیوبند کی یہی حیثیت تھی، آج بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کہ دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور وہاں سے آ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں. تو جہاں کہیں دین کے مراکز ہوں اس کا لحاظ کر کے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، یعنی جب وہ دین کی بصیرت، دین کا علم حاصل کر کے لوٹیں تو اپنی قوم کو انذار کریں. اس کا ہدف بھی بتا دیا گیا، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں. ٹھیک ہے. اب ان اسپیسیفک جو لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، علماء کی بات کر رہے ہیں، جو کہ پوری قوم میں سے کچھ لوگ نکلیں گے اور یہ دین میں تفقہ پیدا کریں گے، دین کی نالج لیں گے اور پھر اپنی قوم کو جو ہے وہ انذار کریں گے. یہ جو علماء کرام ہیں جاوید صاحب، علماء کرام کے انذار میں اور ایک پیغمبر کے انذار میں بنیادی فرق کیا ہے، اور ان کی اتھارٹی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ان کی تعلیمات تو ظاہر ہے دونوں کی ایک جیسی ہیں، دونوں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن پیغمبر کا انذار کرنا اور ایک عالم کا انذار کرنا، اور دونوں کے اختیارات اور اتھارٹی کا بیسک ڈفرنس کیا ہے دونوں میں؟ اختیار تو سارا اللہ کے پاس ہے، لیکن پیغمبر اگر آپ رسول کے معنی میں کہہ رہے ہیں تو اس کے انذار کے کچھ لازمی مراحل ہوتے ہیں. یعنی جب وہ اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے تو وہ گویا خدا کی عدالت بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس قوم کا فیصلہ کر کے جاتا ہے، جس کو بیان کیا نا قرآن نے کہ اذا جاء رسولہم قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. یعنی پھر پورے انصاف کے ساتھ اس قوم کا دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. چنانچہ پیغمبر انذار کرتا ہے، پیغمبر انذار عام کرتا ہے، پیغمبر اتمام حجت کرتا ہے، پیغمبر پھر ہجرت کرتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ علماء کے انذار سے متعلق نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں ہی کے ساتھ خاص ہے. اس کو قرآن مجید نے بطور قانون بیان کر دیا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کسی قوم میں رسول مبعوث نہیں کر دیتے ہم اس کو دنیا میں عذاب نہیں دیتے. قیامت میں تو معاملات ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کی حجت پوری بھی ہو رہی ہے، قیامت میں مواخذہ بھی ہوگا، لیکن اللہ کی حجت ایک پوری قوم پر اس درجے میں قائم ہو جائے کہ کسی کے لیے استثناء باقی نہ رہے، یہ رسول کی بعثت کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آپ کے اوپر نبوت کی مہر لگا دی گئی. تو اس کے بعد اب علماء ہے. علماء کا کام یہ ہے کہ یہ کام تو وہی کریں گے، لوگوں کو خبردار کرنا، بیدار کرنا، اور اس کے لیے بھی انہیں پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کو اس کا ذریعہ بنائیں. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے پابند تھے. ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی جو شخص بھی اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے آپ اس کو قرآن کے ذریعے سے تذکیر کریں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا ہے، وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں یعنی بنی اسماعیل کو اس کے ذریعے سے خبردار کروں اور پھر آگے بھی جن کو یہ پہنچتا چلا جائے. اسی کو بیان کیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ فرقان ہے، خدا کی کسوٹی ہے اتاری ہوئی، یہ ایک طرح کی میزان ہے، اور یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ یہ پورے عالم کے لیے نذیر بن جائے. تو اس قرآن کے ذریعے سے اسی کو ایک دوسری جگہ بیان کیا جاہد بہی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے سے آپ جدوجہد کریں، جہاد کبیر کریں. تو دعوت، پیغام پہنچانا اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے پیغام پہنچانا، قرآن مجید پڑھ کر سنایا جائے، قرآن مجید کو لوگوں کو تعلیم دی جائے، قرآن مجید کے غوامض ان کے سامنے کھولے جائیں، قرآن سے ان کو متعلق کیا جائے، یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اب علماء کا کام. علماء کا کام ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اب علماء کا کام یہ دعوت دینا تو ہے، لیکن اتمام حجت کا قانون انبیاء کے ساتھ خاص تھا، ان کے ایسا نہیں ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ اتمام حجت ہونے کا دعویٰ کریں یا کسی کے کفر یا ایمان کا وہ فیصلہ کریں، ایسا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو خبردار کریں. ان کے خبردار کرنے سے بھی اللہ کی حجت پوری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر ہماری فطرت میں ودیت کیا ہے علم، اس سے بھی حجت پوری ہو رہی ہے. انبیاء علیہ السلام جو کچھ کر چکے ہیں اس سے بھی حجت پوری ہو رہی ہے. بنی اسماعیل یہ شہادت دنیا پر دیتے ہیں اس سے بھی حجت پوری ہو رہی ہے. لیکن کس پر ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے. یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہجرت کب کرنی ہے، قوم کو کب چھوڑنا ہے، یہ فیصلہ بھی رسول اپنے اجتہاد سے نہیں کرتا. آپ یہ جانتے ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ فیصلہ خود کر لیا. ٹھیک ہے. تو انہیں باقاعدہ تنبیہ کی گئی، اور قرآن مجید جب نازل ہوا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ لا تکن کصاحب الحوت، کہیں آپ مچھلی والے یونس کی طرح جلد بازی نہ کر بیٹھیے گا، یہ فیصلہ ہم کریں گے. اور یہ کہا گیا، الفاظ میں کہا گیا فاصبر لحکم ربک، یعنی اس معاملے میں کہ کب کسی قوم کو چھوڑ کر جانا ہے، کب حجت پوری ہو جائے گی، یہ آپ انتظار کریں گے خدا کے فیصلے کا. صحیح ہے. آپ کو صبر کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے. تو اس وقت بھی فیصلہ خدا ہی کرتا ہے. خدا کرتا ہے لیکن خدا خبر دے دیتا ہے نا. خدا خبر علماء کرام کے ذمہ ساتھ داری یہ نہیں ڈالتا ہوگا ہے. نا. یعنی خدا کہتا ہے کہ اب آپ ہجرت کر جائیں، خدا کہتا ہے کہ اب آپ اپنی قوم کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ جن قوموں میں رسول آئے اور رسولوں کی دعوت کو زیادہ لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو آسمان کا عذاب آنے سے پہلے بھی رسولوں کو خبردار کر دیا گیا. ان سے کہا گیا آپ رات رات میں نکل جائیں. بعض موقعوں پر کہا گیا آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، آپ اس بستی کو اب چھوڑ دیں، اب اس کے اوپر ہمارے فرشتے عذاب نازل کر دیں گے. اسی طریقے سے اگر رسولوں کی قوم کے ذریعے سے، یعنی جو لوگ ان پر ایمان لائے، عذاب نازل کیا گیا، تب بھی انہیں بتا دیا گیا ہر مرحلے پر. تو علماء کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا وضاحت ہو جائے، اور ایک اور حصے کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا، پھر اپنی گفتگو مزید آگے لے چلتے ہیں. میں نے ابھی اپنے سوال میں پوچھا تھا کہ اختیار کے حوالے سے علماء کرام کی اتھارٹی اور پیغمبروں کی اتھارٹی میں کیا فرق ہے. آپ نے فرمایا تھا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. میں اس معنوں میں پوچھ رہا تھا کہ پیغمبر کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں، لیکن علماء کرام کا یہ اختیار تو نہیں ہے نا کہ کسی چیز کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیں، حلال قرار دے دیں، غیر شرعی قرار دے دیں. یہ اتھارٹی ہے، اسٹیبلش ہوتی ہے. تو کسی عالم کی، کسی کی بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اصل میں یہ بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ کام انجام دیتے ہیں، تو ہمیں اس کا علم پیغمبر سے حاصل ہوتا ہے.
ہمیں تو اللہ کی کتاب بھی پیغمبری کی وساطت سے ملی ہے. بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے بعض اوقات اطلاقی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اب اس کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شرک حرام ہے، ٹھیک، یہ بتا دیا قرآن مجید نے، یا یہ بتا دیا کہ اپنی طرف سے دین بنانا حرام ہے، یا یہ بتا دیا کہ حق تلفی حرام ہے، یا یہ بتا دیا کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی حرام ہے، یا فواحش حرام ہے. تو اس کا اطلاق بعض اوقات کرنا ہوتا ہے، وہ اطلاق پیغمبر بھی کرتے ہیں، وہ اطلاق علماء بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں حرمت اور حلت یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اچھا جاوید صاحب، اب ذرا آگے چلتے ہیں اس کو لے کر کہ آج کا جو سائنٹیفک دور ہے، سائنس، ٹیکنالوجی ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، دلیل ہے، آج کا ایک نوجوان ہے، اس کو اگر دین کی طرف بلانا ہے، انذار کرنا ہے، اسپیشلی غیر مسلموں سے اگر بات کرنی ہے، ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی بنیادی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ میں کوالیفیکیشن اس سینس میں نہیں پوچھ رہا کہ جی یہ اتنی چیزوں پہ عالم ہونا چاہیے، یعنی ان کے اندر وہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے کہ وہ آج کے نوجوان کو اپیل کر سکیں، انہیں متوجہ کر سکیں. دیکھیے ہمارے پاس جو دین کا کانٹینٹ ہے اس وقت، وہ دو صورتوں میں ہے. ایک قرآن مجید ہے، ایک انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، جس کو ہم رسول اللہ کی سنت کی حیثیت سے جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں آپ ہی سے ملی ہے، ٹھیک، آپ کی سینکشن کے نتیجے میں وہ آگے جاری ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی نسبت ہے جیسے تمام انبیاء کا دین اسلام ہے، لیکن دین ابراہیمی بھی کہہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسلام سب انبیاء کا دین ہے، اسے دین محمد بھی کہہ لیا جاتا ہے. تو ایسی تعبیر یہ بھی ہے. یہ اصلاً جس کو ہم سنت کہتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، یعنی قرآن سے پہلے جو روایت چلی آ رہی تھی انبیاء علیہ السلام کی، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید، اصلاح اور بعض اضافوں کے ساتھ آگے جاری کیا ہے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں. یہ دین کا کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے. جو بھی دین کا عالم ہے اس کو ان دونوں چیزوں کا عالم ہونا چاہیے. دیکھیے بعض چیزیں تو اس کے لوازم کی حیثیت رکھتی ہیں. مثال کے طور پر اب قرآن کے عالم ہونا چاہتے ہیں تو عربی زبان جانیں گے، جی، تو یہ لوازم ہے، یعنی گویا اس تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. ٹھیک ہے. اصلاً اگر آپ دیکھیں تو اس کو قرآن کا سنت کا عالم ہونا چاہیے. اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دین کا کچھ علم منتقل ہو گیا ہے. یعنی آپ نے کسی موقع پر قرآن مجید کی کسی بات کی وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سنت کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا ہے، کسی چیز کی توضیح کی ہے. یہ ذخیرہ یعنی ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے، اور ایک اس دین سے متعلق آپ کا علم ہے. یعنی آپ دین دینے والے پیغمبر بھی ہیں اور آپ دین کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، اور چونکہ اللہ کے نبی ہیں اس لیے آپ کا علم بے خطا علم ہے. تو وہ بھی بہت کچھ منتقل ہو گیا ہے. یہ وہی ہے جس کو ہم احادیث میں، آثار میں دیکھتے ہیں. صحیح ہے. تو اس پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اس سے واقف نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں فرمائی ہیں ان میں سے بہت سے علم سے وہ محروم رہ جائے. اسی طریقے سے جب کوئی عالم پیدا ہوگا تو کسی دور میں پیدا ہوگا، دوسری صدی میں پیدا ہوا ہے، تیسری میں ہوا ہے، چوتھی میں ہوا ہے، اس وقت تک بھی دین پہ کچھ کام ہوا ہوگا، کچھ اہل علم نے کام کیا ہوگا. تو جس طرح آپ سائنس میں، دوسرے علوم میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب تک جو کچھ ہوا ہے، آپ پہلے دن تو جنم نہیں لیں گے، اس کو بھی آپ کو جاننا چاہیے. تو اس پر بھی ایک اچھی نظر ہونی چاہیے. یہ چیزیں ضروری ہیں ایک عالم کے لیے. ان چیزوں سے اگر ایک آدمی واقف ہے تو وہ دین کا ایک اچھا عالم ہے. صلاحیت کے لحاظ سے بات کیسے کہنی ہے، کہاں سے کہنی ہے، کس درجے میں کہنی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ضروری کانٹینٹ ہے. جو دوسرا یہ ہے کہ وہ بصیرم بے زمانے ہی ہونا چاہیے، یعنی جس زمانے میں وہ پیدا ہوا ہے اس زمانے سے اسے واقف ہونا چاہیے. وہ زمانہ کیا ہے، اس کے علوم کیا ہیں، اس میں کیا نئی دریافتیں ہوئی ہیں، اس میں انسان کی نفسیات میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اس میں تمدن میں کیا تغیرات ہوئے ہیں. اگر وہ ان سے واقف نہیں ہوگا، ان کو نہیں جانتا ہوگا، تو پھر وہ تطبیق اور اطلاق کا کام نہیں کر پائے گا، کام نہیں کر سکے گا، اور اس کے مخاطبین کے درمیان کوئی ابلاغ کا رشتہ قائم نہیں ہو سکے گا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی اس کانٹینٹ سے اس کو واقف ہونا چاہیے اور بصیرم بے زمانے ہی ہونا چاہیے. اپنے زمانے کی بصیرت ہونی چاہیے اسے. اپنے زمانے کی بصیرت سے مراد آپ اپنے زمانے کی سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ، سوشیولوجی، یہ سارے علوم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو آج کے زمانے میں نام پڑ گئے نا. جی، ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ علوم ہوں گے یقیناً. یعنی انسان نہ سوچنے سے باز آتا ہے. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آج کا زمانہ دلیل کا زمانہ ہے. ہر زمانہ ہی دلیل کا زمانہ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر زمانے میں اپنے طریقے سے لوگ دلائل دیتے رہے ہیں، چیزوں کی توجیہ کرتے رہے ہیں، سوالات اٹھاتے رہے ہیں، علوم بھی دریافت ہوتے رہے ہیں. آج بھی ایک ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کو کہ یہ مرض ہے، یہ اس کی تشخیص ہے، یہ اس کا علاج ہے. قدیم زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذرا خام علم تھا،
اب علم بہت زیادہ تنقید پا چکا ہے. تو یہ فرق تو ہوگا ہر دور میں، لیکن ہر زمانے کا ایک علم بھی ہوتا ہے، تمدن بھی ہوتا ہے، روایات بھی ہوتی ہیں، عرف بھی ہوتا ہے، اس سے واقف ہونا چاہیے ایک عالم. جاوید صاحب، یہ آپ نے علماء کرام کی جو انذار والی جو ایک ذمہ داری ہے وہ تو بڑی وضاحت سے بیان کر دی. اب کیا ایک عالم دین کی یہ بھی حیثیت ہے کہ وہ اس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرے اور اپنی توانائیاں صرف کرے؟ وہ جس علاقے میں رہتا ہے، جس قوم میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، وہاں پر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی کوئی جد و جہد اور صحیح کرے. نافذ کرنا کیا چیز ہے؟ دین پر عمل کیا جاتا ہے. یعنی انبیاء علیہم السلام بھی دین پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، وہ خود بھی دین پر عمل کرتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ دین پر عمل کریں. نافذ کس پر کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو برا لگے، مشرکوں کو برا لگے، مگر یہ دین تو غلبہ پا کر رہے. ریاست قائم ہو گئی تھی، ریاست قائم کی نہیں تھی، ریاست قائم ہو گئی تھی. یعنی رسالت یہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا. ایک دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اب یہ طے کیسے ہوگا کہ میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے؟ اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو پھر تاریخی حقائق ہی طے کریں گے. یعنی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہم چلائی تھی، انتخابات لڑے تھے، کوئی جتھا بنا کے حملہ کیا تھا، کیسے قائم کی تھی ریاست؟ دعوت دی، پیغام پہنچایا، وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے. مکے میں یہ تبدیلی آ جاتی تو کیا کہنے تھے، نہیں آئی. وہاں کے سردار، وہاں کے بڑے لوگ معاند بن کے کھڑے ہو گئے. مدینہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگوں کا یہ بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو شاید سردار بنایا جا رہا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سرداری انہوں نے لے لی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں نہیں لی، مل گئی. یہ دو باتوں میں بہت فرق ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں میں اوس اور خزرج کے قبائل کے رؤسا تھے. وہ لوگ ایمان لے آئے جن کو وہاں ایک طرح کا قبائلی اقتدار حاصل تھا. قبیلوں کے شیوخ ایمان لے آئے، بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے. ورنہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے یا چند لوگوں نے آپ کو دعوت دی ہوتی تو پھر آپ اسی طرح سے مہمان ہی ہوتے. آپ کو جن لوگوں نے دعوت دی وہ اوس اور خزرج کے قبائل تھے. ان قبائل کے بڑے لوگ آپ پر ایمان لائے. شبلی نے اپنی سیرت میں جو تعبیر اختیار کی ہے رؤسائے قبائل، یعنی جو رئیس لوگ تھے، قبیلوں کے سردار تھے، وہ ایمان لے آئے. جب وہ ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کے متبع بن گئے، وہ آپ کے صحابی بن گئے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو پھر تو اقتدار آپ ہی کو ملنا چاہیے تھا. یعنی خدا کے پیغمبر کو اقتدار منتقل ہو گیا، اور جب اقتدار منتقل ہو گیا تو آپ نے دین پر عمل کیا. اس لیے کہ جب میں دین کو قبول کرتا ہوں بحیثیت فرد تو مجھے دین پر عمل کرنا ہے. میں جب شادی کرتا ہوں تو بحیثیت شوہر مجھے دین پہ عمل کرنا ہے. جب میں باپ بنتا ہوں بحیثیت باپ مجھے دین پر عمل کرنا ہے. میں کاروبار کرنے بازار میں جاتا ہوں تو ایک کاروباری کی حیثیت سے مجھے دین پر عمل کرنا ہے. میں کسی علاقے کا حکمران بن جاتا ہوں تو مجھے حکمران کی حیثیت سے دین پر عمل کرنا ہے. تو دین پر عمل کیا جاتا ہے، خدا کی شریعت پر عمل کیا جاتا ہے. اسلام کے پورے کانٹینٹ کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق اسلام کے عقائد اور اخلاقی تعلیمات سے ہے، اس کو قرآن مجید الحکمہ کہتا ہے. دوسرے کا تعلق قانون سے ہے، لاء سے ہے. اور یہ قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا ریاست سے کوئی متعلق قانون ہے. اس کا بہت بڑا حصہ افراد سے متعلق ہے. مجھے نکاح کیسے کرنا ہے، مجھے طلاق کیسے دینی ہے، میرے لیے معاشرتی آداب کیا ہے، مجھے ایک باپ کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں انجام دینی ہیں، بیوی کی حیثیت سے میرے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں. بالکل اسی طریقے سے اور زندگی کے شعبوں میں بھی جہاں جہاں میں جیتا ہوں اور اپنے معاملات انجام دیتا ہوں مجھے کچھ احکام دیے جن پر مجھے عمل کرنا ہے. یہی عمل ایک حکمران کو بھی کرنا ہے، یہی عمل ایک وزیر کو بھی کرنا ہے، یہی عمل ایک امیر کو بھی کرنا ہے. تو صحیح تعبیر یہ ہے کہ دین پر عمل کیا جائے. تو علماء کو چاہیے کہ وہ خود بھی دین پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی دین پر عمل کی دعوت دیں. افراد کو افرادی حیثیت سے اور اجتماع کو اجتماعی حیثیت سے. ایسے ہی اگر کسی قوم میں حکمران ہے تو حکمرانوں کو حکمران کی حیثیت سے دعوت دی جائے گی کہ آپ کو بھی اللہ نے کچھ احکام دیے ہیں، آپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، آپ کو ان پر عمل کرنا چاہیے. یعنی آپ ایک شخص ابھی باپ نہیں بنا یا کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو زکوٰۃ کے آداب تو نہیں بتائیں گے نا. جس وقت مال آئے گا تو آپ کہیں گے اب تمہیں زکوٰۃ دینی ہے. استطاعت پیدا ہو جائے گی تو آپ کہیں گے بھائی اب تمہیں حج کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جب کوئی شخص حکمران بن گیا، حکومت کسی کے پاس آ گئی، تو آپ اسے بتائیں گے کہ تمہارے لیے اللہ کے احکام یہ ہے. یہ صحیح تعبیر ہے اور صحیح طریقہ ہے. اس لفظ نے اصل میں پوری نفسیات خراب کر دی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ اٹھیں اور خدائی فوجدار بن جائیں زمین کے اوپر. یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ عالم ہیں تو لوگوں کو خبردار کریں، توجہ دلائیں، متنبہ کریں اور دین پر عمل کی دعوت دیں. صحیح تعبیر یہ ہے.
جاوید صاحب وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب تم برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روک دو، اور یا پھر قوت نہیں ہے تو زبان سے، اور قوت نہیں ہے تو پھر دل سے، تو پھر یہ روایت کا اطلاق کہاں ہوگا؟ اس کا علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں یہ کرے گا. یعنی یہ کوئی مطلق چیز نہیں ہے کہ آپ جہاں برائی دیکھیں تو وہاں آپ جا کے فساد پیدا کر دیں. ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہے. دیکھیے جب میں اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہوں، شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں، میں بیاہ کرتا ہوں، میرا ایک دائرہ اختیار وجود میں آتا ہے. اسلام نے معاشرے کو ایک خاص طریقے سے منظم کیا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ شادی کرتے ہی یہ صورت نہیں ہے کہ ایک مرد اور عورت نے جنسی تعلق کو قانونی بنا لیا ہے. یہ شادی کا تصور اسلام میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے اب ایک ادارہ وجود میں آیا ہے، اس میں شوہر کی حیثیت اس ادارے کے سربراہ کی ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. میں باپ بن جاتا ہوں، میری اولاد ہے، بچے پیدا ہوں گے، 16 17 18 سال وہ بلوغ تک پہنچنے تک میرے زیر اہتمام رہیں گے، مجھے تعلیم دینی ہے انہیں. یہ میرا دائرہ اختیار ہے. اسی طرح کا دائرہ اختیار اداروں کا ہو جاتا ہے. وہ بنتے ہیں تو ان کا کوئی سربراہ ہوتا ہے. آپ کہیں اگر مثال کے طور پر کسی کالج میں، یونیورسٹی میں ہیں تو وہاں اگر ایک پرنسپل ہے تو اس کا ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے. یہی دائرہ اختیار ریاست میں وجود میں آ جاتا ہے. اس میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی برائی پیدا ہو گئی، مسلمہ برائیاں، بھائی کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی فریب دے رہا ہے، روکیں گے نا اس کو. تو روکنے کے 3 درجات بتا دیے گئے ہیں کہ آپ کو اختیار بھی ہے، آپ کے دائرہ اختیار میں ایک برائی ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں، اس لیے کہ وہ آپ کے اختیار کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے اصول پر ہوتے ہیں. مجھے استطاعت حاصل ہو گئی ہے، بھائی پیسے ہوں گے تو حج کروں گا، روپیہ ہوگا تو زکوٰۃ دوں گا. اسی طرح سے دائرہ اختیار میں میرا اختیار وجود میں آ گیا ہے تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں وہاں برائی کو، اس طرح کی کسی برائی کو نہ ہونے دوں. منکر ان برائیوں کو کہتے ہیں جو برائیاں مسلمہ برائیاں ہیں، جن کو پوری انسانیت برائیاں مانتی ہیں. ان کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک یہ کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، ایک یہ کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے. تو جہاں آپ اپنے دائرہ اختیار میں دیکھیں آپ کو اسے روکنا چاہیے، اور ہاتھی سے روکنا چاہیے. آپ میں ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، چلیے آپ زبان سے تو کہیے کم سے کم. اور اگر اتنی ہمت بھی نہیں ہے، اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے تو دل میں برا سمجھیے. تو فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان. یہ ہے وہ صحیح بات جو اس معاملے میں کہی گئی ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک جتھا بنائیں اور آپ لوگوں پر پل پڑیں، یہ تو فساد پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. یہ بات ایسے کہی گئی ہے. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ جو ٹاپک ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا. علماء کرام اور عصر حاضر یا ان کی ذمہ داریاں اس میں کیا ہیں، اس پر ہم اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے گفتگو، کیونکہ جاوید صاحب نے ابھی جو جوابات دیے ہیں اس سے بھی کچھ اور مزید سوالات پیدا ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہوں گے. اگلے پروگرام میں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو عصر حاضر ہے اس میں علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں اسپیشلی، اور اس وقت علماء کرام کا رویہ بالعموم کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.